بہت اہم معاملہ جو کہ کراچی میں ہو رہا ہے، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے جو کہ بہت مشہور کراچی میں ہے، اور پہلے وہ کالج تھا، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، لیکن اب وہاں پر ایک معاملہ چل رہا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے 3 ہسپتال وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے، جس کے اندر جناح ہے، جس کے اندر NICVD ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، اور یہ ہے۔ تو یہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ہاتھوں میں لے گی تو ان کے انتظامات سارے فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور صوبائی حکومت سے اس کا لنک ختم ہو جائے گا۔ اب جب صوبائی حکومت سے لنک ختم ہوگا تو ہر ہسپتال سے منسلک ایک میڈیکل کالج یا میڈیکل یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا، اور وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ اب پرابلم کا شکار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہاں کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں، ہزاروں طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے انہوں نے جوائن کیا ہے، ڈاکٹر طارق رفیع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے کہ ہسپتال کا انتظام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، تو اب جو یونیورسٹی اس کے ساتھ ہے وہاں پر کیا اثرات ہوں گے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام 2012 میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ سندھ میڈیکل کالج تھا جو 1973 میں قائم ہوا۔ اس کالج یہ ہمیشہ سے صوبائی کالج تھا، اور یونیورسٹی کے ساتھ جو کالج کے ساتھ جو اٹیچ ہاسپٹل تھے، JPMC، NICH، NICVD، یہ وفاق کے ہسپتال تھے، لیکن یہ ہمیشہ سے اسی کالج کے ٹیچنگ ہاسپٹلز رہے ہیں، اور اب تک تقریباً کوئی 15,000 بچے گریجویٹ کر چکے ہیں۔ 2011 میں ڈیولوشن کے بعد یہ تینوں کالجز ہسپتال جو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو گئے، لیکن یہاں کے کچھ ملازمین جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے کہ جی ہمیں واپس وفاق میں جانا ہے۔ 2012 میں یونیورسٹی کریٹ ہوئی، اور یونیورسٹی بننے کے بعد جو ہے یہی ہسپتال جو ہے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر رہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل جو کہ ہمارا ریگولیٹری ادارہ ہے، جو کہ تمام میڈیکل کی تعلیم کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے ریگولیشنز جو تھے جو 2012 میں آئے، اس کے تحت ہر یونیورسٹی یا کالج کے پاس میڈیکل کی اپنے ہسپتال ہونے چاہیے اور اپنی ٹیچنگ فیکلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اپنے ہسپتال نہیں ہیں یا ٹیچرز اپنے نہیں ہیں تو آپ ڈی ریکگنائز ہو جاتے ہیں۔ انیشلی ہمیں یہ صدمہ اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں ہم ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ میں جانے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ فیکلٹی کو ہائر کریں۔ تو جناح ہسپتال NICH کے جتنے بھی اس وقت فیکلٹی ممبرز ہیں، کچھ لوگوں کے علاوہ تمام یونیورسٹی کو جوائن کر چکے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹی کی فیکلٹی میں شامل ہیں۔ اب جو ایشو آیا وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا کہ ان کو واپس ہسپتالوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ میں خود وہاں موجود تھا، میں نے چیف جسٹس صاحب سے اس وقت کے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر یہ ہسپتال ٹرانسفر ہوتے ہیں اور فیکلٹی بھی چلی جاتی ہے تو یونیورسٹی ڈی ریکگنائز ہو جائے گی۔ اس وقت یونیورسٹی کے پاس پورے کراچی کے تمام پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ایفیلیٹڈ ہیں، اپنے کنسٹیٹیوئنٹ کالج سندھ میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج کے علاوہ۔ تو in total we have got more than 7,000 medical graduates attached to the university. سر یہ بتائیے گا کہ جب یہ ٹرانسفر ہو جائے گا اگر، تو ان سٹوڈنٹس کا جو آپ کہہ رہے ہیں 7 سے 8,000 سٹوڈنٹس ہیں، ان کا نقصان کیا ہوگا، پرابلم کیا پیش آئے گی ان کو؟ دیکھیں، اگر تو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بغیر کسی انتظام کیے ہوئے کہ یونیورسٹی کو پروٹیکشن دیا جائے، اس صورت میں یونیورسٹی ڈی ریکگنائز ہو جائے گی، اور جب یونیورسٹی ڈی ریکگنائز ہوگی تو ان تمام 7,000 بچوں کی کوالیفیکیشن PMDC میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکے گی۔ نتیجتاً یہ بچے کسی قسم کی پرائیویٹ پریکٹس یا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پریکٹس کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ اس بات کو اب جو ہم ریویو میں ہم بھی گئے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھی گئی ہے، کہ سپریم کورٹ اس بات کو ضرور مد نظر رکھے گی کہ جب یہ کیس فائل کیا گیا تھا اس وقت تو یہ بچوں کا ایشو نہیں تھا، اب ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا ہے۔ اب سب سے بڑا جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ یونیورسٹی اور بچے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس بارے میں یونیورسٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گی، ورنہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں بچے ڈی ریکگنائز ہو جائیں گے، پوری یونیورسٹی بند ہو جائے گی، اور پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ میڈیکل یونیورسٹی کو تالے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میجرز نہ لیے جائیں نہیں ہوگا تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب کیا کرنا چاہیے اگر نہ لیے گئے، اگر یونیورسٹی کو پروٹیکشن نہ دی جائے؟ جی اگر یونیورسٹی کو پروٹیکشن نہ دی جائے تو ان کیس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اس مفروضے پر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ چلیں وہ چلے گئے ہیں، وفاق کے انڈر آ گئے ہیں، فیڈرل لیول کے انڈر آ گئے ہیں، تو پروٹیکشن کس طرح سے دینی چاہیے یہ فیصلہ لاگو کرنے سے پہلے؟
دیکھیں اس میں دو بنیادی چیزیں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ریکوائر کرتی ہے وہ یہ ہیں کہ یہ آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹل وفاق ڈکلیئر کرے کہ یہ اس یونیورسٹی کے ٹیچنگ ہاسپٹل کنٹینیو کریں گے، ایک چیز ان رائٹنگ۔ دوسری جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے جو کہ وہاں پر کام کرتی ہے، میڈیسن کے، سرجری کے، گائنی، آئی، ای این ٹی، آبسٹیٹرکس کے ڈاکٹر، پروفیسر، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ جو ہمارے پے رول پر ہیں اس وقت، وہ کنٹینیو کریں ہماری فیکلٹی کے طور پر۔ اگر ان کو بھی آپ ٹرانسفر کر دیں گے تو پھر نتیجتاً ہمارے پاس کوئی فیکلٹی نہیں ہے، اور ہماری جو اس وقت بچوں کو داخل کرنے کی اجازت ہے وہ 350 بچے پر ایئر ہے۔ اس حساب سے ہمیں 1700 بیڈ کا ہسپتال چاہیے ٹیچنگ کے لیے، جو کہ سوائے جنا اور سول کے پورے کراچی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اور سول کے ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی اٹیچڈ ہے، تو ہمارے پاس آپشن صرف یہی 2 ہسپتال ہیں، 3 ہسپتال ہیں۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، ایک بات اور بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہسپتال ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں فیڈرل کنٹرول میں، جن ہسپتالوں کو فیڈرل کنٹرول میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، وہاں پر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ سسپیشس ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت ان کو، فیڈرل حکومت اپنے انڈر لے رہی ہے، کنٹرول میں لے رہی ہے تاکہ وہ مانیٹر کر سکے اس کو بہتر طور پر۔ تو پھر کیا ایسی سسپیشس ایکٹیویٹیز جن کے بارے میں حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی وہاں پر کرپشن کے معاملات ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ کیسے کنٹرول کی جائیں گی؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو، ایکٹیویٹی کو سسپیشس کہنا یا اس پر وہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر مانیٹرنگ جو ہے نا وہیں پر موجود ادارے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کر آپ مانیٹرنگ کریں۔ لیکن میں اس میں بحث میں نہیں جاتا، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ گورننس بہتر بنائیں، کوئی ایسا طریقہ نکالیں، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کر نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ اگر ان کو ٹھیک ہے سر، تھینک یو طارق صاحب، بہت شکریہ۔ واقعی بات آپ کی صحیح ہے کہ وفاق کو اور صوبوں کو مل کر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو اور گورننس بھی بہتر ہو جائے۔